اب پیش ہے سوانح سر سید کا بچپن۔ سر سید کے خاندان کا حال جس قدر ہم نے لکھا ہے، شاید ناظرین کتاب اس کو قدر ضرورت سے زیادہ خیال کریں، لیکن بائیوگرافی کا اصل مقصد جو ہیرو کے اخلاق و عادات و خیالات کا دنیا پر روشن کرنا ہے، وہ اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک یہ نہ کہا جائے کہ ہیرو میں اخلاق و عادات اور خیالات کہاں سے آئے اور ان کی بنیاد اس میں کیوں کر پڑی۔ انسان میں کچھ خصلتیں جبلی ہوتی ہیں جو آباء و اجداد سے بطور میراث کے اس کو پہنچتی ہیں، اور زیادہ تر وہ اخلاق و عادات ہوتے ہیں جو بچپن میں نامعلوم طور پر وہ اپنے خاندان کی سوسائٹی سے اکتساب کرتا ہے، اور جو رفتہ رفتہ اس درجے تک پہنچ جاتے ہیں جس کی نسبت حدیث میں آیا ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے تو ٹل جائے، لیکن آدمی اپنی جبلت سے نہیں ٹل سکتا۔ پس ہیرو کے خاندان کا حال جس میں وہ پیدا ہوا اور اس سوسائٹی کا حال جس میں اس نے نشو و نما پائی، در حقیقت ہیرو کے اخلاق و عادات پر ایک ایسی روشنی ڈالتا ہے جس کے بعد کسی اور ثبوت کے پیش کرنے کی چنداں ضرورت باقی نہیں رہتی۔ سر سید کے پیدا ہونے سے پہلے ان کی بہن صفیۃ النساء اور ان کے بھائی سید محمد خان پیدا ہو چکے تھے۔ سید محمد خان کے پیدا ہونے کی ان کو بہت خوشی ہوئی۔ چند مہینے پہلے ان کے ماموں نواب زین العابدین خان کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا تھا جس کا نام حاتم علی خان رکھا تھا۔ سر سید کو اول حاتم علی خان کی والدہ نے دودھ پلایا اور پھر خود سر سید کی والدہ نے۔ وہ اپنے خاندان کے اکثر بچوں کی نسبت زیادہ قوی اور توانا اور ہاتھ پاؤں سے تندرست پیدا ہوئے تھے۔ سر سید کے بیان سے معلوم ہوتا تھا کہ ان کے بچپن میں جسمانی صحت اور فزیکل قابلیت کے سوا کوئی ایسی خصوصیت جس سے ان کے بچپن کو معمولی لڑکوں کے بچپن پر بے تکلف فوقیت دی جا سکے نہیں پائی جاتی تھی، یعنی جیسے کہ بعضے بچے ابتدا میں نہایت ذکی اور طبع اور اپنے ہمجولیوں میں سب سے زیادہ تیز اور ہوشیار ہوتے ہیں، سر سید میں کوئی اس قسم کا صریح امتیاز نہ تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے قواعد ذہنیہ کو محض دماغی ریاضت اور لگاتار غور و فکر سے بتدریج ترقی دی تھی، اور اسی لیے ان کی لائف کا آغاز معمولی آدمیوں کی زندگی سے کچھ زیادہ چمکدار معلوم نہیں ہوتا، لیکن جس قدر آگے بڑھتے جائیے اسی قدر اس میں زیادہ عظمت پیدا ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ ہیرو کو معمولی آدمیوں کی سطح سے بالاتر کر دیتی ہے۔ اسی لیے بعض حکما کی یہ رائے ہے کہ محنت سے آدمی جو چاہے سو ہو سکتا ہے۔ صفحہ 41۔ سر سید کو مسمات ماں بی بی نے جو ایک قدیم خیر خواہ خادمہ ان کے گھرانے کی تھی پالا تھا، اس لیے ان کو ماں بی بی سے نہایت محبت تھی۔ وہ 5 برس کے تھے جب ماں بی بی کا انتقال ہوا۔ ان کا بیان ہے کہ مجھے خوب یاد ہے، ماں بی بی مرنے سے چند گھنٹے پہلے فالسے کا شربت مجھ کو پلا رہی تھی۔ جب وہ مر گئی تو مجھے اس کے مرنے کا نہایت رنج ہوا۔ میری والدہ نے مجھے سمجھایا کہ وہ خدا کے پاس گئی ہے، بہت اچھے مکان میں رہتی ہے، بہت سے نوکر چاکر اس کی خدمت کرتے ہیں اور اس کی بہت آرام سے گزرتی ہے، تم کچھ رنج مت کرو۔ مجھ کو ان کے کہنے سے پورا یقین تھا کہ فی الواقع ایسا ہی ہے۔ مدت تک ہر جمعرات کو اس کی فاتحہ ہوا کرتی تھی اور کسی محتاج کو کھانا دیا جاتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ سب کھانا ماں بی بی کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اس نے مرتے وقت کہا کہ میرا تمام زیور سید کا ہے، مگر میری والدہ اس کو خیرات میں دینا چاہتی تھیں۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اگر تم کہو تو یہ گہنا ماں بی بی کے پاس بھیج دوں؟ میں نے کہا ہاں بھیج دو۔ والدہ نے وہ سب گہنا مختلف طرح سے خیرات میں دے دیا۔ بچپن میں سر سید پر نہ تو ایسی قید تھی کہ کھیلنے کودنے کی بالکل بندی ہو، اور نہ ایسی آزادی تھی کہ جہاں چاہیں اور جن کے ساتھ چاہیں کھیلتے کودتے پھریں۔ ان کی بڑی خوش نصیبی یہ تھی کہ خود ان کے ماموں، ان کی خالہ اور دیگر نزدیکی رشتہ داروں کے 14-15 لڑکے ان کے ہم عمر تھے جو آپس میں کھیلنے کودنے کے لیے کافی تھے۔ اس لیے
ان کو نوکروں اور اجلافوں کے بچوں اور اشرافوں کے آوارہ لڑکوں سے ملنے جلنے اور ان کے ساتھ کھیلنے کا کبھی موقع نہیں ملا۔ ان کے بزرگوں نے یہ اجازت دے رکھی تھی کہ جس کھیل کو تمہارا جی چاہے شوق سے کھیلو، مگر کسی کھیل کو چھپا کر مت کھیلو۔ اس لیے سب لڑکے جو کھیل کھیلتے تھے اپنے بڑوں کے سامنے کھیلتے تھے۔ ان کے کھیلوں میں کوئی بات ایسی نہ ہوتی تھی جو اپنے بزرگوں کے سامنے نہ کر سکیں۔ خواجہ فرید کی حویلی جس میں وہ اور ان کے ہم عمر لڑکے رہتے تھے، اس کا چوک اور اس کی چھتیں ہر قسم کی بھاگ دوڑ کے کھیلوں کے لیے کافی تھیں۔ ابتدا میں وہ اکثر گیند بلا، کبڈی، گیڑیاں، آنکھ مچولی، چیل چلو وغیرہ کھیلتے تھے۔ اگرچہ گیڑیاں کھیلنے کو اشراف معیوب جانتے تھے، مگر ان کے بزرگوں نے اجازت دے رکھی تھی کہ آپس میں سب بھائی مل کر گیڑیاں بھی کھیلو تو کچھ مضاحقہ نہیں۔ ان کا بیان تھا کہ باوجود اس قدر آزادی کے بچپن میں مجھے تنہا باہر جانے کی اجازت نہ تھی۔ جب میری والدہ نے اپنے رہنے کی جدا حویلی بنوائی اور وہاں آ رہیں، تو باوجود یہ کہ اس حویلی میں اور نانا صاحب کی حویلی میں صرف ایک سڑک درمیان تھی، جب کبھی میں ان کی حویلی میں جاتا تو ایک آدمی میرے ساتھ جاتا۔ اس لیے بچپن میں مجھے گھر سے باہر جانے اور عام صحبتوں میں بیٹھنے یا آوارہ پھرنے کا بالکل اتفاق نہیں ہوا۔ صفحہ 42۔ سر سید لکھتے ہیں کہ میرے نانا صبح کا کھانا اندر زنانے میں کھاتے تھے۔ ایک چوڑا چکلا دسترخوان بچھتا تھا۔ بیٹے، بیٹیاں، پوتے، پوتیاں، نواسے، نواسیاں اور بیٹوں کی بیویاں سب ان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ بچوں کے آگے خالی رکابیاں ہوتی تھیں۔ نانا صاحب ہر ایک سے پوچھتے تھے کہ کون سی چیز کھاؤ گے؟ جو کچھ وہ بتاتا وہی چیز چمچے میں لے کر اپنے ہاتھ سے اس کی رکابی میں ڈالتے تھے۔ تمام بچے بہت ادب اور صفائی سے ان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ سب کو خیال رہتا تھا کہ کوئی چیز گرنے نہ پائے، ہاتھ کھانے میں زیادہ نہ بھرے اور نوالا چبانے کی آواز منہ سے نہ نکلے۔ رات کا کھانا وہ باہر دیوان خانے میں کھاتے تھے۔ زمانہ ہو جاتا تھا میری والدہ اور میری چھوٹی خالہ کھانا کھلانے آتی تھیں۔ ہم سب لڑکے ان کے سامنے بیٹھتے تھے۔ ہم کو بڑی مشکل پڑتی تھی۔ کسی کے پاؤں کا دھبا سفید چاندنی پر لگ جاتا تھا تو نہایت ناراض ہوتے تھے۔ روشنائی وغیرہ کا دھبا کسی کے کپڑے پر ہوتا تھا تو اس سے بھی ناخوش ہوتے تھے۔ شام کو چراغ جلنے کے بعد ان کے پوتے اور نواسے جو مکتب میں پڑھتے تھے اور جن میں سے ایک میں بھی تھا، ان کو سبق سنانے جاتے تھے۔ جس کا سبق اچھا یاد ہوتا اس کو کسی قسم کی عمدہ مٹھائی ملتی اور جس کو یاد نہ دیتے اور گھڑک دیتے۔ گرمی اور برسات کے موسم میں اب بھی دلی کے اکثر باشندے سپہر کو جمنا پر جا کر پانی کی سیر دیکھتے ہیں اور تیرنے والے تیرتے ہیں، مگر 50 برس پہلے وہاں اشراف تیرنے والوں کے بہت دلچسپ جلسے ہوتے تھے۔ سر سید کہتے تھے کہ میں نے اور بڑے بھائی نے اپنے والد سے تیرنا سیکھا تھا۔ ایک زمانہ تو وہ تھا کہ ایک طرف دلی کے مشہور تیراک مولوی علیم اللہ کا غول ہوتا تھا، جن میں مرزا مغل اور مرزا طفل بہت سربر آوردہ نامی تھے، اور دوسری طرف ہمارے والد کے ساتھ 100-125 شاگردوں کا گروہ ہوتا تھا۔ یہ سب ایک ساتھ دریا میں کودتے تھے اور مجنو کے ٹیلے سے شیخ محمد کی بائیں تک یہ سارا گروہ تیرتا جاتا تھا۔ پھر جب ہم دونوں بھائی تیرنا سیکھتے تھے تو اس زمانے میں بھی 30-40 آدمی والد کے ساتھ ہوتے تھے۔ انہی دنوں میں نواب اکبر خان اور چند اور رئیس زادے بھی تیرنا سیکھتے تھے۔ زینت المساجد کے پاس نواب احمد بخش خان کے باغ کے نیچے جمنا بہتی تھی، وہاں سے تیرنا شروع ہوتا تھا۔ مغرب کے وقت سب تیراک زینت المساجد میں جمع ہو جاتے تھے اور مغرب کی نماز جماعت سے پڑھ کر اپنے اپنے گھر چلے آتے تھے۔ میں ان جلسوں میں اکثر شریک ہوتا تھا۔ تیر اندازی کی صحبتیں بھی سر سید کے ماموں زین العابدین خان کے مکان پر ہوتی تھیں۔ وہ کہتے تھے کہ مجھے اپنے ماموں اور والد کے شوق کا وہ زمانہ جب کہ نہایت دھوم دھام سے تیر اندازی ہوتی تھی یاد نہیں، مگر جب دوبارہ تیر اندازی کا چرچا ہوا وہ بخوبی یاد ہے۔ اس زمانے میں دریا کا جانا موقوف ہو گیا تھا۔ ظہر کی نماز کے بعد تیر اندازی شروع ہوتی تھی۔ نواب فتح اللہ بیگ خان،
نواب سید عظمت اللہ خان، نواب ابراہیم علی خان اور چند شہزادے اور رئیس اور شوقین اس جلسے میں شریک ہوتے تھے۔ نواب شمس الدین خان رئیس فیروز پور جھرکا جب دلی میں ہوتے تھے تو وہ بھی آتے تھے۔ میں نے بھی اسی زمانے میں تیر اندازی سیکھی اور مجھ کو خاصی مشق ہو گئی تھی۔ مجھے خوب یاد ہے کہ ایک دفعہ میرا نشانہ جو تودے میں نہایت صفائی اور خوبی سے جا کر بیٹھا تو والد بہت خوش ہوئے اور کہا، مچھلی کی جائے کو کون تیرنا سکھائے؟ یہ جلسہ برسوں تک رہا، پھر موقوف ہو گیا۔ دلی سے 7 کوس مغل پور ایک جاٹوں کا گاؤں ہے۔ وہاں سر سید کے والد کی کچھ ملک بطور معافی کے تھی۔ اگر کبھی فصل کے موقع پر ان کے والد مغل پور جاتے تو ان کو بھی اکثر اپنے ساتھ لے جاتے اور 1 ہفتہ گاؤں میں رہتے۔ سر سید کہتے تھے کہ اس عمر میں گاؤں میں جا کر رہنا، جنگل میں پھرنا، عمدہ دودھ اور دہی اور تازہ تازہ گھی اور جاٹنیوں کے ہاتھ کی پکی ہوئی باجرے یا مکئی کی روٹیاں کھانا نہایت ہی مزہ دیتا تھا۔ سر سید کے والد کو اکبر شاہ کے زمانے میں ہر سال تاریخ جلوس کے جشن پر 5 پارچہ اور 3 رقوم جواہر کا خلعت عطا ہوتا تھا، مگر اخیر میں جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا انہوں نے دربار کا جانا کم کر دیا تھا اور اپنا خلعت سر سید کو باوجود یہ کہ ان کی عمر کم تھی دلوانا شروع کر دیا تھا۔ سر سید کہتے تھے کہ ایک بار خلعت ملنے کی تاریخ پر ایسا اتفاق ہوا کہ والد بہت سویرے اٹھ کر قلعے چلے گئے اور میں بہت دن چڑھے اٹھا۔ ہر چند بہت جلد گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں پہنچا، مگر پھر بھی دیر ہو گئی۔ جب لال پردے کے قریب پہنچا تو قاعدے کے موافق اول دربار میں جا کر آداب بجا لانے کا وقت ہی نہیں رہا تھا۔ داروغہ نے کہا کہ بس اب خلعت پہن کر ایک ہی دفعہ دربار میں جانا۔ جب خلعت پہن کر میں نے دربار میں جانا چاہا تو دربار برخاست ہو چکا تھا اور بادشاہ تخت پر سے اٹھ کر ہوادار پر سوار ہو چکے تھے۔ بادشاہ نے مجھے دیکھ والد سے جو اس وقت ہوادار کے پاس ہی تھے کہا کہ تمہارا بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا، حضور کا خانہ زاد۔ بادشاہ چپکے ہو رہے۔ لوگوں نے جانا کہ بس اب محل میں چلے جائیں گے، مگر جب تسبیح خانے میں پہنچے تو وہاں ٹھہر گئے۔ تسبیح خانے میں بھی ایک چبوترا بنا ہوا تھا جہاں کبھی کبھی دربار کیا کرتے تھے۔ اس چبوترے پر بیٹھ گئے۔ جواہر خانے کے داروغہ کو کشتی جواہر حاضر کرنے کا حکم ہوا۔ میں بھی وہاں پہنچ گیا تھا۔ بادشاہ نے مجھے اپنے سامنے بلایا اور کمال عنایت سے میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ دیر کیوں کی؟ حاضرین نے کہا، عرض کرو کہ تقصیر ہوئی، مگر میں چپکا کھڑا رہا۔ جب حضور نے دوبارہ پوچھا تو میں نے عرض کیا کہ سو گیا تھا۔ بادشاہ مسکرائے اور فرمایا، بہت سویرے اٹھا کرو۔ اور ہاتھ چھوڑ دیے۔ لوگوں نے کہا، آداب بجا لاؤ۔ میں آداب بجا لایا۔ بادشاہ نے جواہرات کی معمولی رقمیں اپنے ہاتھ سے پہنائیں۔ میں نے نظر دی اور بادشاہ اٹھ کر خاصی ڈیوڑی سے محل میں چلے گئے۔ تمام درباری میرے والد کو بادشاہ کی اس عنایت پر مبارک سلامت کہنے لگے۔ صفحہ 44۔ سر سید کہتے تھے کہ اس زمانے میں میری عمر 8-9 برس کی ہوگی۔ تقریباً انہی دنوں میں راجہ رام موہن رائے جو برہمو سماج کے بانی تھے، ان کو اکبر بادشاہ نے کلکتہ سے بلایا تھا تاکہ اضافہ پینشن بادشاہی کے لیے ان کو لندن بھیجا جائے۔ چنانچہ وہ بادشاہ کی طرف سے لندن بھیجے گئے اور 1831 میں وہاں پہنچے۔ سر سید نے لندن جانے سے پہلے ان کو متعدد دفعہ دربار شاہی میں دیکھا تھا۔ سر سید کہتے تھے کہ مجھ کو اپنی بسم اللہ کی تقریب بخوبی یاد ہے۔ سہ پہر کا وقت تھا اور آدمی کثرت سے جمع تھے، خصوصاً حضرت شاہ غلام علی صاحب بھی تشریف رکھتے تھے۔ مجھ کو لا کر حضرت کے سامنے بٹھا دیا گیا۔ میں اس مجمع کو دیکھ کر ہکا بکا سا ہو گیا۔ میرے سامنے تختی رکھی گئی اور غالباً شاہ صاحب ہی نے فرمایا کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کچھ نہ بولا اور حضرت صاحب کی طرف دیکھتا رہا۔ انہوں نے اٹھا کر مجھے اپنی گود میں بٹھا لیا اور فرمایا کہ ہمارے پاس بیٹھ کر پڑھیں گے۔
اور اول بسم اللہ پڑھ کر اقرا کی اول آیتیں مالم یالم تک پڑھیں۔ میں بھی ان کے ساتھ ساتھ پڑھتا گیا۔ سر سید نے جب یہ ذکر کیا تو بطور فخر کے اپنا یہ فارسی شعر جو خاص اسی موقع کے لیے انہوں نے بھی کہا تھا پڑھا۔ بمکتب رفتم و آموختم اسرار یزدانی، ز فیض نقش بندے وقت جانے جان جانانی۔ سر سید کہتے تھے کہ شاہ صاحب اپنی خانقاہ سے کبھی نہیں اٹھتے تھے اور کسی کے ہاں نہیں جاتے تھے الا ماشاء اللہ، صرف میرے والد پر جو غایت درجے کی شفقت تھی اس لیے کبھی کبھی ہمارے گھر قدم رنجا فرماتے تھے۔ بسم اللہ ہونے کے بعد سر سید نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا۔ ان کے ننھیال میں قدیم سے کوئی نہ کوئی استانی نوکر رہتی تھی۔ سر سید نے استانی ہی سے، جو ایک اشراف گھر کی پردہ نشین بیوی تھیں، سارا قرآن ناظرہ پڑھا تھا۔ وہ کہتے تھے میرا قرآن ختم ہونے پر ہدیے کی مجلس جو زنانے میں ہوئی تھی وہ اس قدر دلچسپ اور عجیب تھی کہ پھر کسی ایسی مجلس میں وہ کیفیت میں نے نہیں دیکھی۔ قرآن پڑھنے کے بعد وہ باہر مکتب میں پڑھنے لگے۔ مولوی حمید الدین ایک ذی علم اور بزرگ آدمی ان کے نانا کے یہاں نوکر تھے، جنہوں نے ان کے ماموں کو پڑھایا تھا۔ ان سے معمولی کتابیں کریمہ، خالق باری، آمد نامہ وغیرہ پڑھیں۔ جب مولوی حمید الدین کا انتقال ہو گیا تو اور لوگ پڑھانے پر نوکر ہوتے رہے۔ انہوں نے فارسی میں گلستاں، بوستاں اور ایسی ہی ایک آدھ اور کتاب سے زیادہ نہیں پڑھا۔ پھر عربی پڑھنی شروع کی، مگر طالب علموں کی طرح نہیں، بلکہ نہایت بے پرواہی اور کم توجہی کے ساتھ۔ اس کے بعد ان کو اپنے خاندانی علم یعنی ریاضی پڑھنے کا شوق ہوا، جس میں ان کی ننھیال کے لوگ دلی میں اپنا مثل نہ رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے ماموں نواب زین العابدین خان سے حساب کی معمولی درسی کتابیں، تحریر اقلیدس کے چند مقالے پڑھے۔ اسی زمانے میں طب پڑھنے کا شوق ہو گیا۔ جب انہوں نے پڑھنا چھوڑا ہے اس وقت ان کی عمر 18-19 برس کی تھی۔ اس کے بعد بطور خود کتابوں کے مطالعے کا برابر شوق رہا، اور دلی میں جو اہل علم اور فارسی دانی میں نام آور تھے جیسے صہبائی، غالب اور آزردہ وغیرہ، ان سے ملنے کا اور علمی مجلسوں میں بیٹھنے کا اکثر موقع ملتا رہا۔ صفحہ 45۔ مشق۔ لفظ و معنی۔ ناظرین، ناظر کی جمع، دیکھنے والے۔ اکتساب، کسب کرنا، محنت کر کے حاصل کرنا۔ نشو و نما، ترقی، بڑھوتری۔ ذکی، ذہین، تیز دماغ والا۔ طباع، جس کی طبیعت میں اپج ہو۔ صریح امتیاز، فرق جو ظاہر ہو، کھلا ہوا فرق۔ قوا، قوتیں، یہاں صلاحیت مراد ہے۔ فی الواقع، دراصل۔ اجلافوں، اجلاف، جلف کی جمع، نچلے طبقے کے لوگ۔ اشرافوں، اشراف، شریف کی جمع، اعلیٰ خاندان والے۔ سر بر آوردہ، معزز، ذمہ دار۔ غول، بھیڑ، ہجوم، بہت سے لوگ۔ مل کے بطور معافی، عطا کی ہوئی زمین کی ملکیت۔ مچھلی کے جائے کو تیرنا کون سکھائے؟ یہ مشہور کہاوت ہے، اپنے آبائی کام سے ہر کوئی واقف ہوتا ہے۔ تقصیر، کوتاہی، قصور، غلطی۔ ہکا بکا ہونا، حیران رہ جانا، حیرت زدہ۔ بسم اللہ، اس تقریب کا نام جس میں بچوں کو قرآن پڑھانے کی ابتدا کی جاتی ہے۔ اللہ کے نام سے شروع۔ اقرا سے مالم یعلم،
قرآن مجید کی سورہ الق کی ابتدائی 5 آیتیں، قرآن مجید کی یہ آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئی تھیں۔ اللہ ماشاء اللہ، مگر جو چاہا اللہ نے، مراد کبھی کبھی، غایت، غرض، مطلب، قرآن ناظرہ پڑھنا، ناظرہ، قرآن شریف دیکھ کر پڑھنا، سال جلوس، کسی بادشاہ کی تخت نشینی کا سال، صفحہ 46، غور کرنے کی بات۔ نمبر 1، حالی نے بائیوگرافی کے تعلق سے لکھا ہے کہ اس کا اصل مقصد اس شخص کے اخلاق و عادات اور خیالات کو پیش کرنا ہے جس کی سوانح لکھی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ اس شخص کے خاندان کا حال جس میں وہ پیدا ہوا ہے، اور اس معاشرے کا حال بھی جس میں اس نے نشو نما پائی ہو۔ در حقیقت یہ سب مل کر کسی بھی شخص کے اخلاق و عادات پر ایسی روشنی ڈالتے ہیں جس کے بعد کسی اور ثبوت کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اس لیے حالی نے سر سید کی سوانح حیات جاوید میں ان کے خاندان کا حال تفصیل سے بیان کیا ہے۔ نمبر 2، اس سبق کے مطالعے سے ہم سر سید کے بچپن، ان کے احباب اور رشتہ داروں سے متعارف ہونے کے علاوہ اس بات سے بھی واقف ہو جاتے ہیں کہ انہیں حصول علم کا شوق کس طرح دہلی کے اہل علم کی مجلسوں میں لے جایا کرتا تھا۔ نمبر 3، سبق میں لفظ سال جلوس آیا ہے۔ کوئی بادشاہ جس سال تخت نشین ہوا کرتا تھا اس سال کو اس کا سال جلوس کہتے تھے۔ اس کے علاوہ اس کے دوران بادشاہت جب کوئی واقعہ کسی وقت رونما ہوتا تھا تو اس واقعے کا حوالہ اس کے بادشاہت کے اس سال سے دیا جاتا تھا۔ یعنی اگر کسی بادشاہ کے تخت نشین ہونے کے 12 سال کے بعد کوئی واقعہ رونما ہوا ہے تو یہی کہا جاتا تھا کہ یہ واقعہ اس کے 12ویں سال جلوس میں رونما ہوا تھا۔ مشق، سوالوں کے جواب لکھیے۔ نمبر 1، سر سید نے اپنا بچپن کیسے گزارا؟ نمبر 2، سر سید کے نانا کے یہاں دسترخوان کے آداب کیا تھے؟ نمبر 3، سر سید نے بچپن میں کون کون سے کھیل کھیلے؟ نمبر 4، سر سید کو گاؤں میں جا کر رہنا کیوں پسند تھا؟ عملی کام۔ نمبر 1، ماں بی بی اور سر سید کے تعلق کو اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ نمبر 2، اس مضمون میں جن کتابوں کے نام آئے ہیں انہیں اپنی کاپی میں لکھیے۔ نوائے اردو بھاگ 2۔ For more updates, subscribe our channel, click the bell icon for all notifications.